انتخابات کا جو وقت طے ہو وہ بھی ہو. تو اس میں دو بنیادی جو اس میں بڑی باتیں کی گئیں. کہا گیا کہ دیکھیں ایک پارلیمنٹ کی مدت ہے 5 سال، قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلیوں کی مدت ہے 5 سال، اور آئین میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ جب بھی ان کی مدت ختم ہو 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہوں، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کو سمجھا جائے گا کہ آئین کے خلاف یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اسی طرح سے اس قرارداد میں، متفقہ قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا چیپٹر جو کہ لوکل گورنمنٹس کے متعلق ہو، وہ آرٹیکل 140A جو ہے وہ بالکل نامکمل ہے. وہ 140A آرٹیکل یہاں تک تو ضرور بات کرتا ہے آئین کا، جس میں یہ کہتا ہے کہ مقامی حکومتیں ہوں گی، صوبے وہ مقامی حکومتیں قائم کریں گے، اور ان میں پولیٹیکل اور اکنامک امپاورمنٹ کی بات بھی سلائٹلی ہے، درج ہے. یہ بہت نامکمل تحریر ہے. اس تحریر کے ساتھ اس قسم کے جو پیچھے معاملات درپیش آئے وہ آتے رہے. ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک حکومت، ایک جماعت کی ختم ہوئی، نئی جماعت کی حکومت آئی، اور اس حکومت نے آتے ہی ان لوکل گورنمنٹس کو ختم کر دیا. ان کو کہا کہ دس سیز ٹو ایگزسٹ، اس لا کو ہی ختم کر دیا، اور پھر نیا لا بنانے میں 3 سال کا عرصہ لے لیا. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورت ہے. یہ ایک انسٹنس آن ہینڈ تھا. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے PLGO، بلا شبہ اس PLGO نے بہت بڑی ڈیولوشن کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ کیونکہ ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ سے تصور کی گئی تھی، اور اس کی اس امپاورمنٹ کو سمجھا گیا تھا کہ اس نے پروونشل ٹیئر کو بہت انکروچ کر لیا ہے، تو وہ جو بیلنس سٹرائک کیے جانے کی بات تھی وہ نہیں تھا، اور پھر لوگوں نے جیلسلی اپنی پوزیشنز کو گارڈ کرنا شروع کر دیا. کچھ مسئلہ 18ویں ترمیم نے حل کر دیا، بڑی اچھی بات ہوئی. 1973 کے متفقہ ڈاکومنٹ آئین کی روح کو بحال کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور اس لیڈرشپ نے بڑا اچھا کیا اس وقت جب یہ 18ویں ترمیم کو کیا. پروونشل اٹانومی کی بات کی، اور یہ 140 آرٹیکل بھی اس کے اندر مقامی حکومتوں کی بات کرنے کے لیے بھی آیا. لیکن یہ مسائل جو آپ کے سامنے ہیں درپیش آتے رہے ہیں، ان کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا. تو اس قرارداد میں جو ترمیم سجیسٹ کی گئی ہے اس کے خد و خال بڑے واضح ہیں. یہ سجیسٹ کیا گیا ہے، یہ سفارش کی گئی ہے، اور صوبائی اسمبلی پنجاب کی طرف سے متفقہ طور پہ پارلیمان کو بھیجی گئی قرارداد، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک آئینی ترمیم کی جائے، اور اس آئینی ترمیم میں ایک باب نیا ڈالا جائے، ایک چیپٹر نیا ڈالا جائے جو تحفظ دے، ٹینیور کو تحفظ دے، جو کنٹینیوٹی آف لوکل گورنمنٹس کو گارنٹی کرے، جو لوکل گورنمنٹ کے جو وہ فنکشنز ہیں جن کے متعلق ہم آج تک کہہ رہے ہیں کہ مالی اختیارات، سیاسی اختیارات گراس روٹ لیول پر منتقل ہوں. کل بڑی اچھی بات کی میری سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون سے بات ہوئی، چودھری احسن اقبال صاحب سے، تو میں نے کیا تو تھا دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو پریز دس جینٹلمین احمد اقبال چودھری فار ہز ونڈرفل کنٹریبیوشن ٹوورڈز دا پبلک ایشوز. تو میں نے ان سے کہا تو ان کی بڑی اچھی بات مجھے بہت پسند آئی، اینڈ اب مجھے کیونکہ یہ امانت ہے اور کہنی چاہیے بات، تو انہوں نے کہا دیکھیں ملک صاحب، آپ 25 کروڑ لوگوں کا ملک 1500 پبلک آفیسز کے ساتھ کیسے چلائیں گے؟ ہاؤ کم اٹ از پاسبل؟ اٹ از دا نیڈ آف دا ڈے. یہ جب بندوبست کیا گیا تھا تب ہماری آبادی کم و بیش کہیں 10 کروڑ کے اندر باہر تھی. تو آج 3 گنا بڑی آبادی کے ساتھ ہم اسی بندوبست کے ساتھ آگے چلیں گے تو کیسے وہ پبلک ڈیلیوری، کیسے وہ ساری جو ڈویڈنڈز آف ڈیموکریسی ہیں، عوام الناس تک جانے کی باتیں کس طرح ہوگی؟ اور ہم بڑے بڑے سیاسی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان مسائل پر بات کرنے سے کترا کیوں رہے ہیں جس سے ایک عام آدمی کا تعلق ہے؟ تو جب تک لوگوں کے پاس جمہوریت کے ثمرات نہیں ہوں گے تو جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھنا شروع ہو جائے گا، اور دس از سو رائٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس قرارداد میں یہ جو نکات اس میں دیے گئے ہیں، اس میں یہ تقاضا کیا گیا ہے پارلیمنٹ آف پاکستان سے، قومی اسمبلی سے، سینٹ سے،
جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مقامی حکومتوں کے جو آرٹیکل 140A کانسٹیٹیوشن میں ہے اس کو ترمیم کر کے ایک چیپٹر ایڈ کیا جائے جس میں لازم قرار دیا جائے کہ ان کے انتخابات ایک مقررہ مدت کے اندر ہوں گے، ان کو آئینی تحفظ دیا جائے، کسی پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے تحت آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک جو موجود ہے ہماری مقامی حکومت کہ آج سیاسی جماعت کی حکومت بدل گئی ہے تو ان کا ٹینیور کاٹ کے ہم ختم کر دیں اور ان کو اس کے اندر سے نکال دیں، یہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ میرا اسی طرح سے میرا یہ کہنا تھا کہ جو اس کے بلدیاتی اداروں کو سیاسی، انتظامی اور مالی خود مختاری کے ساتھ آئی بیگ یو پارڈن، یہ اس ڈسٹربنس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے اس طرح سے، لیکن یہ 5 بنیادی باتیں تھیں جو بھیجی گئیں۔ اب اس میں سوالات اٹھے کہ آپ نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک ایکٹ پاس کیا ہے اور اس ایکٹ میں آپ یہ ساری چیزیں دے دیتے، تو ہم نے کہا دیکھیں یہ بات تو بڑی، کچھ کالمز لکھے گئے، کچھ ٹاک شوز کیے گئے، مجھے خود بھی کل ایک بڑے جٹری اور ہاسٹائل ٹاک شو میں جانا پڑا اور ان کو بتانا پڑا کہ جو فرق ہے آئین میں اور قانون میں، صوبائی اسمبلی پنجاب آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی، بڑی بیسک بات ہے، پارلیمنٹ نے کرنی ہے، اور اگر وہ چیزیں جو کہ ایک آئین میں ڈیل ہو سکتی ہیں جن کو ہم کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کہتے ہیں، ان کو ہم ایکٹ میں کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ تو کانسٹیٹیوشن میں تو جو ترمیم ہم مانگ رہے ہیں وہ آئین میں ہی ہوگی، تو اس ایکٹ میں تو نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ مالی اور سیاسی اور انتظامی اختیارات کی بات کریں۔ میں نے کہا آپ اس کا جو آپ کا مدعا ہوا، مالی بھی اگر جب تک جو چیپٹر فائنینسز کو ڈیل کرتا ہے، جیسے ہمارے کامن ویلتھ کے جس طرح کی ہمارے پاس جمہوریت ہے اور جس طرح کی ہمارے قرب و جوار میں یا جن ممالک کے پاس ہمارے ساتھ مماثلت رکھتے ہوئے قوانین اور آئین ہیں، تو ہمارے پاس ہندوستان میں دیکھ لیں آپ، اس کو آسٹریلیا میں دیکھ لیں کہ لوکل گورنمنٹس کے فنکشنز کو کانسٹیٹیوشن میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو باقی نیچے اختیارات ہیں وہ پھر پروونسز اپنے پروونشل لیجسلیچرز کے ذریعے ایکٹس کو پاس کر کے دیتے ہیں، تو وہ تو ایک فنکشنز کی بات ہے، لیکن ایز فار ایز اس کے فائنینشیل پوزیشنز کی بات ہے تو یہ تحفظ آئین نے فراہم کرنا ہے، کہ جس میں نیشنل فائنانس کمیشن کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، اسی طرح پروونشل فائنانس کمیشن کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے، تو اس تحفظ کا بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو مقامی حکومتوں کو تحفظ ہے، یہ اسٹیٹ کس چیز پہ کمپرومائز کرتی ہے، عام آدمی کی فہم میں کیا ہے؟ میرے نزدیک اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ از government, state is that federal government, state is provincial government, and then we have these municipalities that are also part of the government. تو اس کو کیسے آپ منہا کر کے ایک طرف پھینک دیں، اور یعنی اگر 77 سال میں پنجاب کے اٹھاؤں تو ان میں سے 50 سال کے قریب مقامی حکومتوں کا وجود نہیں ہے، یہ کتنی بڑی الارمنگ بات ہے۔ اب میرا مسئلہ جو کہیں پر موجود ہے، میں کسی ایک فار فلنگ ایریا کا رہنے والا ہوں اور میں اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے بھی دور ہوں، اور اگر میرے پاس وہ امپاورڈ لوکل کاؤنسل نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ اس پر بات ضروری ہو۔ تو یہ بات چیت کا آغاز کرنے پر میں ان معزز اراکین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اس کو قومی اور وفاقی اپنا پارلیمان کے پاس بھیجنے پر، اتنی زبردست، اتنی جامع، اتنے اچھے کانسٹیٹیوشنل تجاویز کو میں بڑا سیریسلی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ توقع بھی کرتا ہوں کہ لا منسٹر، پولیٹیکل پارٹیز، مے اٹ بی پیپلز پارٹی، مے اٹ بی پاکستان مسلم لیگ، مے اٹ بی جمعیت علماء اسلام، مے اٹ بی تحریک انصاف، اس کو ویلیو کریں گے کہ ایک یونینیمس ڈاکومنٹ جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں نے اس کو صوبائی اسمبلی پنجاب سے ول آف دی اسمبلی کی طرح ڈیمانسٹریٹ کر کے وفاق کو بھیجے، اور مجھے توقع ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے گی۔
اس کے ساتھ میں ایک بات کو ڈو ٹیل کرنا چاہتا ہوں، ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. یہاں تک اس معاملے میں آپ کی اس لوکل گورنمنٹس کے ساتھ جو پچھلی صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ تاریخ تو کافی چیکرڈ ہے. اس میں بڑے سپیڈ بریکرز آتے رہے اور یہ ٹوٹتی رہی، اور اس نے کبھی ڈیلیور کیا کبھی ڈیلیور نہ کیا. کیسے ہوا وہ جو نرسری آف پالیٹکس تصور کی جاتی تھی وہ گرو کر سکی کہ نہیں کر سکی، اور کیا سیاست کی آج کی صورتحال میں مقامی حکومتوں کا، لوکل گورنمنٹس کا نہ ہونا، گراس روٹ لیول پہ نہ ہونا، تو کیا یہ اسٹیٹ کے کانٹریکٹ کو کسی طرح سے کمزور کرتا ہے؟ یس، یہ کرتا ہے. اس بات پر کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی جو میرے ساتھ ریاست کا اس ریاست کا ایک بندوبست ہے، ایک عمرانی معاہدہ ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کانٹریکٹ میں اس اسٹیٹ نے مجھے کچھ چیزیں لازمی طور پر دینی ہیں جس بنیاد پر میں اس اسٹیٹ کے ساتھ انڈیٹڈ ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں، اور میں یہ بار بار اصرار کر کے کہتا ہوں، یہ احمد اقبال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے چیف وپ ہیں پی ایم ایل این کے رانا محمد ارشد خان صاحب یہ کہتے ہیں، میں نے ان پرائیویٹ کانورسیشنز تحریک انصاف کے لوگوں کو سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، بیکاز اسپیکرز آفس رول کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والی بات میں ہے. تو میں نے یہ ایک بات بہت شدت سے محسوس کی ہے، اور یہ فارمولا، یہ ریسیپی ہے فار بیٹرمنٹ، کہ اگر مجھ سے میری مقامی حکومت ٹیکس وصول کرے اور مجھے پتہ ہو کہ میرے اس مقامی علاقے میں یہ ٹیکس خرچ ہوگا، may it be on my roads, may it be on my education, may it be on my playgrounds, may it be on our graveyards, may it be on our sanitation. کسی چیز پر آپ کر لیں، کسی ایسے مسئلے میں جو میری اس ویجیٹیٹو لائف کو رائٹ ٹو گڈ لائف میں کنورٹ کرے. یعنی میری یہ جو گلتی سڑتی زندگی ہے، میں اوپن ہیپس کے انبار میں زندہ ہوں، روڑیاں لگی ہیں تہ در تہ. یہ مسائل کسی ڈیفنس میں بیٹھے صاحب ثروت انسان کے نہیں ہیں، کسی گلبرگ میں بیٹھے صاحب ثروت انسان کے نہیں ہیں، لیکن میرے جیسے متوسط طبقے کے آدمی کے یہ مسائل ہیں. جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر آج تک ڈرینیج کا مسئلہ ہے، وہاں پر آج تک صفائی کا مسئلہ ہے، وہاں پر میری لائف گڈ لائف نہیں ہے. میں بہت کمپرومائزڈ ہوں، اور اس طرح کے کمپرومائز میں جب میں زندہ رہوں گا تو کیا میرا معاہدہ میری ریاست کے ساتھ مضبوط رہ جائے گا؟ بالکل نہیں رہ جائے گا. میں وارن کر رہا ہوں کہ ریاست کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ بڑی سیاسی باتوں پر، بڑی شخصی آزادیوں پر ضرور اس کا انحصار آتا ہے، ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ جو the God of small things has to look down on me، مجھے دیکھنا اس کو پڑے گا، میری طرف اس کو نظر ڈالنی پڑے گی. میں اس کا سبجیکٹ ہوں، میں اس کی I'm no child of a lesser God. مجھے کچھ چیزیں چاہیے، مجھے اچھی زندگی چاہیے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس نظر سے آپ اس معاملے کو دیکھیں کہ جب یہ معاملہ آپ کی پارلیمان کے سامنے ایک 12 کروڑ لوگوں پر مشتمل صوبے کی نمائندہ ہاؤس، آپ کے پاس ایک متفقہ قرارداد پہ جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر ان ایگریمنٹ ہیں کہ مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے، تو پارلیمان اس پہ ضرور غور کرے. دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. احمد صاحب آپ کچھ پلیز. جی اوپن فار کوسچنز پلیز. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ کہا جائے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو ترامیم کرنی ہے اس کے لیے پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا سارے معاملے کے لیے؟ لازمی طور پہ یہ دیکھیں، یہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی سے، اور میرے اطلاع کے مطابق، اور میں نے اس پہ کافی کل سے ریسرچ بھی کی ہے when this document came to me and I regret کہ میں اس وقت ہاؤس میں نہیں تھا، مجھے ہونا چاہیے تھا، یہ میری نائیوٹی ہے. بٹ ایون دو سمیع اللہ خان صاحب and the chair handled it very well. میرا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ کہنے میں I can say it with full certainty کہ کسی بھی صوبائی اسمبلی نے اس 73 کے آئینی بندوبست میں متفقہ طور پر آئین میں ایک ایسی ترمیم جس کا تعلق صوبائی حکومتوں کے بنائے گئے قوانین کے ساتھ ہے، پہلی بار کی ہے. تو اس کی کیا ویٹیج ہوگی وہاں پہ، یہ ایک سوال ہے. اس کی کس طرح سے پارلیمنٹ آف پاکستان، جس میں
سینٹ آف پاکستان ہے, نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے, اس میں میجورٹی پارٹی ہے, اس میں ادر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, گورنمنٹ ہے, اس کو کیسے ریسیو کیسے کرتی ہے اور اس کے اوپر عمل کیسے کرتی ہے؟ ملک صاحب ایک دو تین چیزیں ذرا ان کی وضاحت کر دیجیے گا. ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے گا جو آپ نے قرارداد بھیجی ہے, آپ بیسیکلی وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم ہونی چاہیے, آپ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. دوسری مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی ہائی کورٹ نے 2 جو معطل ممبرس تھے ان کو بحال کر دیا. ہائی کورٹ کا کتنا دائرہ اختیار ہے کہ وہ پارلیمان کے رولز کے اندر مداخلت کر سکتی ہے؟ اور آخری بات, آپ نے ابھی جو باتیں کی, آپ ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ بل کی تو حمایت کرتے ہیں اور منظور بھی کرتے ہیں, لیکن کیا نئے صوبوں کے اوپر جب بات آتی ہے تو سارے لوگ ہم لوگ کرتے ہیں؟ مجھے اس کے اوپر 3 چیزوں کو بتایا. جی ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تو بڑے سوال کر دیے ہیں تینوں. لیٹس ٹیک اٹ ون بائی ون. پہلا آپ کا یہ معاملہ کہ کیونکہ بڑی ملک میں باز گشت ہے 27ویں آئینی ترمیم کی, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم ضرور ہو, اور جو لوگ ناقدین ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اور اس بنیاد پر ناقد ہیں کہ عدالتی اختیارات کو سلب کیا گیا ہے, میں ان کے جواب میں ہمیشہ یہ رائے دینے میں بالکل نہیں کتراتا کہ اسپائن لیس پارلیمنٹ سے بیٹر دیر شوڈ بی نو پارلیمنٹ. جو اختیار آئین نے تجویز کیا, اس اختیار کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں جو کہ بیسک سٹرکچرز کا فیصلہ تھا, آج سے کوئی 1.5-2 دہائیاں قبل وہ فیصلہ دیا گیا, اور زبردستی بائی فورس پارلیمنٹ کو بو ڈاؤن کرایا گیا, اور پارلیمنٹ سے بیسک سٹرکچر کی بنیادی ڈھانچے کی ایک ایسی تشریح کرائی گئی جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی, اور اس بوجھ تلے یہ پارلیمنٹ دبی رہی. کہا یہ گیا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی ججز خود کریں گے, ان کی ریموول بھی ججز خود کریں گے, اور اس کی جو ریشنل ڈھونڈی گئی, جو اس کے اندر وجہ ڈھونڈی گئی, وہ یہ ڈھونڈی گئی کیونکہ یہ سیپریشن آف پاورز ہیں, یعنی پارلیمنٹ لیجسلیچر ایک علیحدہ چیز ہے, ایگزیکٹو ایک علیحدہ چیز ہے, اور یہ جو ہے جوڈیشری یہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو اس کو جو اس کی جو سیپریشن ہے وہ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ بنیادی ڈھانچے کو نہ چھیڑا جائے, اور بنیادی اصول کو چھوڑتے ہوئے کہ عوام حاکمیت کا سرچشمہ ہیں, عوام اللہ المائٹی کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ دے آر دا سول سوورنز, بے شمار سپریم کورٹ کی ججمنٹس یہ کہتی ہیں. تو وہ جن کو منتخب کرتے ہیں, تو لیٹن کا ایک میکسم ہے جس میں دا ون ہو گیوز برتھ, جس کا مطلب ہے کہ اٹ از دا مدر, وہ ہے ماں, تو وہ برتھ دیتی ہے, چاہے ایگزیکٹو کو برتھ دے, چاہے جوڈیشری کو برتھ دے. پارلیمان کسی طور پر بھی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ انکروچ کر رہی ہے, وہ تو جنم دے رہی ہے. تو وہ اس عجیب سی تشریح کے نتیجے 16-17 سال 18 سال یہ پارلیمنٹ اسپائن لیس پارلیمنٹ, مجھے بڑا اعتراض رہا اس پارلیمنٹ کے کردار پہ. اینڈ ایونچولی اف اٹ ہیز اسٹوڈ اپ, اور اس نے کہا کہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, ہاؤ کین اینی بڈی بی جج آف ہز اون کاز, یعنی میرے خلاف کوئی مقدمہ ہے اور میں خود ہی اس پہ فیصلہ دے دوں گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے فریق کو سننا پڑے گا. تو یہ تو ترمیم 26ویں تو جو اس کے ناقد ہیں وہ اپنے کسی پولیٹیکل ریزننگ پر تو کوئی بات ضرور کر سکتے ہوں گے کہ جو ان کو سوٹ کرتی ہو سوٹیبلٹی کے تحت, لیکن سب کو پتہ ہے کہ درست ہوئی اور ٹھیک ہوئی, یہ کرنا لازمی تھا. اور اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم لوکل گورنمنٹس کے بارے میں اگر آپ کو یہ 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فی الفور کریں, اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اگر آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوتی ہے تو پلیز کریں. یہ آپ کے جو آپ کے شہری کا اور ریاست کا معاہدہ ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے لازم ہے. اب رہی تیسری بات آپ کی صوبوں کے معاملے میں. دیکھیں ہم صوبوں کے معاملے میں کیونکہ یہ پارٹی پوزیشنز پہ بات ہوگی تو آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ ویری لاؤڈ اینڈ آئی ایم ان نو کیپیسٹی کین میک اٹ. یہ تو ان لوگوں کے پاس سے بات آنی چاہیے جو ذمہ داران ہیں اور دیکھیں کہ کیا بندوبست 4 صوبوں کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے یا ان کو بڑھایا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے. تو لیٹ اٹ کم, جب آئے گی تو ہم بھی اپنی آواز آپ کو پتہ ہے دبا کے نہیں رکھیں گے. واٹ ایور وڈ بی رائٹ وی وڈ سے اٹ. اور جہاں تک لوکل گورنمنٹس کا تعلق ہے اس کے متعلق میں نے آپ کی آخری بات ہائی کورٹ والی بڑی اچھی کیا آپ نے.
आई एम ग्लैड दैट यू रेज दिस पॉइंट मलिक साहब। हाई कोर्ट का सूबाई असम्बली के मामलात में या कौमी असम्बली के मामलात में मुदाखलत उसके रूल्स के मुतल्लिक तो ये सेटल्ड प्रिंसिपल है, नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस हद तक तस्लीम करता हूँ कि हाई कोर्ट का ये इख्तियार कि अगर कोई रुकने असम्बली परपेचुअलिटी के साथ उनको राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसी डिनाई किया जा रहा हो तो हाई कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए, ये दुरुस्त है। और अगर वो इस हद तक करते हैं जहाँ पे फायर वॉल जो कि क्रिएट किए आर्टिकल 69 ने वो ब्रीच ना हो, और जहाँ पर किसी का फंडामेंटल राइट उस कॉन्स्टिट्यूएंट का, किसी हलके के बंदे का कि जी मेरे नुमाइंदे चौधरी अहमद इकबाल थे और उनको किसी वजह से रोक दिया गया है और वो पिछले तवातर के साथ कई सालों से वो असेंबली के अंदर नहीं जा पा रहे या कई महीनों से नहीं जा पा रहे कि उनको जाने नहीं दिया जाता, तो मेरा हल्का हक नुमाइंदगी से महरूम हो गए इस हद तक। लेकिन हाउस कैसे चलना है नहीं कर सकते। आपने बात की और एक बड़ा इंतहाई सेंसिटिव इसमें जो इशू चल रहा है, मैं समझता हूँ शायद आपने ये समझा जाए कि आपने उसकी एक बहस का आगाज़ कर दिया, क्योंकि आप हुक्मरान जमात की आइनी कमेटी के भी, आइनी टीम के भी मेंबर भी हैं और आप खुद भी एक कानूनदान भी हैं। क्या ये समझा जाए, मेरा सवाल है कि 27वीं आइनी तरमीम में जो सबसे अहम मुतालबा किया जा रहा है अहम तैनाती के हवाले से, उसको इंडोर्समेंट के लिए, क्या ये उस तरफ भी जाने की तरफ एक रास्ता खुलेगा? और जहाँ तक आप मुकामी हुकूमतों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उस तरफ भी लेके जाएगा, क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो आपके पुराने हलीफ भी रहे हैं, वो भी उनकी तरफ से भी इशारे आ रहे हैं, कुछ लोग नवाज शरीफ साहब को जोड़ रहे हैं, क्या उस तरफ जाएगा या नहीं? ये सिर्फ कियास रहेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आसिम कि इस पर कोई इतनी लंबी बहस है, और ये क्योंकि मेरे आई एम नॉट प्रिवी टू सच डिटेल्स, मैं भी आपकी तरह एक कारी हूँ, अखबार से देख ली, टीवी से सुन लिया। सो वो जो बहस चल रही है मेरे, क्योंकि ये मामला बिल्कुल एब्सोल्युटली फेडरल डोमेन में है और इस असम्बली के मुतलका नहीं है, और आज तक हमने उसमें कोई अपनी कोई ऐसी पोजीशन हमारी है नहीं देखने की। लेकिन जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि जहाँ तक इस तरमीम का ताल्लुक है, अगर कुछ और वो करते हैं नहीं करते, आइन में कोई होता है नहीं होता, हम कौमी असम्बली सेनेट से कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम करनी है तो इस शहरियों को और रियासत का मुआहदा मजबूत करें। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बड़ी धुआंधार किस्म की गुफ्तगू की है, उसमें एक तो उन्होंने सानिया मलिकी के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की है। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली है। मलिक साहब, क्या आप अपनी जात के कटहरे अंदर अपनी ज़मीर की अदालत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपनी ही मुजरम बन के खड़े हुए हों? सवाल ये है मलिक साहब कि क्या वहाँ पे गोलियाँ चली थी, गोलियाँ किसने चलाई थी, किसने इजाजत दी गोलियां चलाने की? क्या वाकई ही वहाँ पे जो लोग जो हमारे हैं, जो SHO शहीद हुआ वो भी हमारा अपना, जो दूसरे थे वो भी हमारे अपने, गोली चलाने की नौयत क्यों सामने आई है, क्यों चलानी पड़ी, और इसके ऊपर अभी तक वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों सामने नहीं आ सका? अच्छा, ये मौलाना ने कल कहा, एक उसका जवाब मांगा, दूसरा जो 10,000 रुपया पंजाब हुकूमत की तरफ से बकौल उनके के जो इमाम मस्जिद है उनको दिया जा रहा है, ये हम आपके मुंह पे मारते हैं, उनके सब के पास क्या कहें? अच्छा, चले, बड़ा अच्छा किया आपने भी। मुझे आई लाइक इफ सम फ्रेंड ऑफ माइन, अगर कोई दोस्त इतने स्ट्रेट सवाल करे, गो मेरा ये काम नहीं था, लेकिन मैं आपके साथ ये बात करता हूँ। देखिए, मसला ये है कि मैं आपके सामने कुछ हकाइक रखता हूँ। मेरे सामने पिछले कोई 10 सालों की तस्वीर है, और वो तस्वीर बड़ी खौफनाक है। मैंने फैज़ाबाद चौक को जलते देखा, मैंने मरी रोड को जलते देखा। मैंने एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे सोचा कि मेरे नसीब में ये क्यों लिखा गया। मैंने देखा कि चंद लठ बरदार नौजवान हाथों में बड़ी बड़ी लठें लिए, डंडे लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे, और मैं एक सहमा हुआ, डरा हुआ, सर नीचे किए खड़ा शहरी था, और मैं देख रहा था कि इन पे तो मेरे टैक्स के करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, मेरे पैसे के साथ ये इमलाक बनी है, प्राइवेट सिटीजन्स। मैंने देखा, एक तस्वीर अखबार में देखी कि एक शख्स बारिश और हाथ में एक बाजू, कटा हुआ बाजू पकड़कर भागता जा रहा है जिस पे सोने की चूड़ियाँ। मैंने देखा कि बच्चे और बच्चियां बिलक कर, रोक कर, सहमे हुए अपने माँ बाप के सीनों के साथ चिमटे हुए थे।
تو میں بڑی تشویش میں تھا کہ یہ میرا وہ پاکستان جس کو میں اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتا ہوں، جس کو میں ترقی کا گہوارہ دیکھنا چاہتا ہوں، آج اس میں یہ لا لیسنس کیوں ہے؟ وائی؟ آئی واز ورڈ. پھر وہ فلم وہاں ختم نہیں ہوئی. میں نے اس کے اگلے سال اس کو لاہور کے مال روڈ پہ ایسے دیکھا. پھر اس سے اگلے سال میں نے شادرہ میں اس کو دیکھا. میں نے کہا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی عدالت کا فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ اگر عدالت کا فیصلہ ہے تو عدالت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق ہے، ایک نظام موجود ہے، تو میں نظام کو پس پشت پھینک کے اسٹریٹ پہ موب مینٹیلٹی کریٹ کر کے یہ گھراؤ جلاؤ، یہ لاشیں گرانی. پھر میں نے دیکھا کہ خندقیں کھد گئیں. پھر میں نے دیکھا کہ سڑک کے اوپر کچھ ایسے بلوائی طور پر آتے لوگوں کو روکنے، جن کے ہاتھوں میں پہلے تو جو صرف گلیلے اور ڈنڈے تھے، اب کلیشن کوفس تھیں، اور وہ سیدھا پولیس کی وردی پہ شوٹ کر رہے تھے، اور وہ سیدھا گولیاں مار کے رینجرز کے جوانوں کو شہید کر رہے تھے. تو مجھے غصہ چڑھا. آئی واز اینگری اینڈ اینگری ود دا گورنمنٹ. اور بھائی تمہارے ہمسائے میں یہ ہندوستان کو، جس کو میں اپنا اس کو دشمن بھی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ لڑتا ہے، وہاں پہ ایک رام رحیم نامی آدمی کسی ریلیجس ریزن پہ عدالت سزا دیتی ہے، اس کے خلاف لاکھوں افراد بار پروٹیسٹ پہ نکلتے ہیں اسٹریٹ پہ، اور وہاں پر لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا جاتا ہے ریاست کی ذمہ داری کے طور پہ. اس میں 100 لوگ مر جاتے ہیں کم و بیش، بٹ ریٹ آف دا گورنمنٹ مینٹین ہوتی ہے. میں ایک سٹیزن ہوں، شہری ہوں. میرا پہلا اس ریاست سے یہ مطالبہ ہے کہ مینٹین کرو، میرے بچوں کو پروٹیکشن دو. آئی وانٹ اٹ. اگر کوئی اس کو جلاتا ہے، اس کو میرے گھر کو آ کے برباد کرتا ہے اور یہاں پر آ کے آگ لگا دیتا ہے، تو اس لگتی آگ سے مجھے بچاؤ. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اینڈ اف اینی گورنمنٹ فیلز ٹو ڈو دیٹ، اٹس اے فیلئر آف دا گورنمنٹ. اب رہے گی بات آپ کی اگلی. مجھے اس بات میں جو مولانا نے بات کی ہے، میں مولانا کو ایک بڑا زیرک، بہت بڑا سیاستدان سمجھتا ہوں. وہ ایک مذہبی جماعت کے بھی سربراہ ہیں، اب ریلیجس کم پولیٹیکل پارٹی. اور مجھے جب ریلیجس کم پولیٹیکل پارٹی کے کوئی صاحب بات کرتے ہیں تو اس میں مجھے 2 شبہات ہوتے ہیں. ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ لازمی طور پہ ایک مسل کی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے سامنے ہے ساریوں کی تاریخ، اور دوسرا ایک قومی بات ہو سکتی ہے، اور تیسرا ایک ہیلنگ بات ہو سکتی ہے، کسی کی ذمہ داری. اب کوئی ایسی بات جو ہیلنگ نہ ہو، چاہے میں بھی کروں، اس بات کو اسی پیمانے پہ پرکھا جانا چاہیے. یہ مولانا کی اپنی دانست میں ایک رائے ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا تو بڑا عرصے سے ایک مطالبہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ میری مسجد میں ہوتا ہے، اس کا انتظام اور اس کا بندوبست آخر کوئی کرتا ہے نا. تو وہ جو وہاں پر بیٹھے ہے، کچھ اسٹیٹ کو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی رکھنی چاہیے. مجھے اپنے پیش امام کو کیا کچھ، اگر میں نے پچھلے اتنے سالوں میں ان کے لیے بندوبست نہیں کیا تو کیا ان کے لیے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا میں ان کو صرف فلنتھراپی کے چھوڑ دوں کہ کوئی صدقہ دے گا تو ان کا بندوبست ہوگا؟ یا اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے؟ کیا باقی اسلامی ممالک میں اسٹیٹس کی رسپانسبلٹی نہیں لیتی؟ اور اگر اتنے سال کسی نے نہیں لی، اور اف ون گورنمنٹ از اسٹیپنگ اپ ٹو ڈو اٹ، اس پہ اعتراض نہیں ان کو ہونا چاہیے تھا. اگر اس کو انسٹیٹیوشن ہے، میں تو اس سے ایک اسٹیپ آگے چلتا ہوں. کیپنگ ان لائٹ مولاناز کرٹیسزم، ان کی کو رکھ کے میں کہتا ہوں اس کو اسٹیٹیوٹری کور دیں. میپ کریں کتنی مساجد ہیں، میپ کریں کتنے مسالک ہیں، میپ کریں کہ جمعے کے خطبے کے ساتھ اسٹیٹ کا کیا تعلق ہوتا ہے. آج سعودی عرب کی اسٹیٹ جو کہ ہمارے لیے ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف، ایران کی اسٹیٹ جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، وہ اسٹیٹ جمعے کے ساتھ اپنا کیا رشتہ رکھتی ہے؟ وہ اسٹیٹ مساجد کے ساتھ اپنا کیا رشتہ رکھتی ہے؟ ملیشیا، انڈونیشیا میں کیا بندوبست ہے؟ ہم ایک کمیونٹی آف نیشنز میں، مسلم نیشنز میں بستے ہیں، ہماری ایک OIC ہے. ہمیں ان سب کی پریکٹسز کو اور اپنی پریکٹسز کو دیکھ کے جیلن کرنا چاہیے. اور یہ ایک بڑا ذمہ دار آدمی ہے، ایک ایسا شخص جس کے پیچھے کھڑے ہو کے میں اپنی نماز ادا کرتا ہوں، میرے لیے بہت معتبر اور مکرم ہے. ان کا ریاست کے ساتھ ایک انتظام ہونا، مجھے مولانا کی تنقید سمجھ نہیں آئی. برحال